اقوام متحدہ کی جو ایک الارمنگ رپورٹ ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے امتیاز گل صاحب کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ظاہر کارروائی بھی ایک عرصہ دراز سے کرتا آ رہا ہے، کئی فوجی آپریشن بھی ہوئے، لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آنا جب ایک بار پھر سے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں سے ڈیلیگیشن جانا چاہتا ہے افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے، یہ ساری صورتحال پاکستان کے لیے کتنی چیلنجنگ ہے سر؟ دیکھیے، صورتحال چیلنجنگ تو بہرحال پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ہماری کوئی 2650 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور کئی ہزار لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں. ان میں یہی ٹی ٹی پی جو پراکسی دہشت گرد گروہ ہیں، ان کے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، دن کی روشنی میں آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں وہ پھر دوسرا روپ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. گزشتہ تقریباً 1 سال سے مسلسل کچوکے لگا رہے ہیں، بلکہ 2024 تو گزشتہ 10 سال کے دوران سب سے زیادہ شہادتوں والا سال تھا. تو اقوام متحدہ، چین، پاکستان، یہ تو گزشتہ 1 سال سے اقوام متحدہ کے ذریعے اور دوسرے فورم کے ذریعے دنیا کو بتاتے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور ترکستان اسلامک پارٹی، جس کو جو کہ ETIM بھی کہتے ہیں، داعش، یہ تمام گروہ افغانستان میں موجود ہیں. بلکہ اب نئی بات آئی ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں، جو سیکیورٹی کونسل کی جو مانیٹرنگ کمیٹی نے رپورٹ دی ہے، اس میں یہ کہ جو اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان پروونس، جس کو داعش بھی کہتے ہیں، اس نے دراصل جو شمالی افغانستان ہے، جس میں بدخشان بھی شامل ہے، جس میں فرا پروونس بھی شامل ہے، بادغیس بھی شامل ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے اڈے بنانے شروع کر دیے ہیں، پناہ گاہیں بنائی ہیں. اور اس سے یہ علاقے آپ کو معلوم ہے کہ ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس میں شک یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ اڈے بنا کے اور دراصل وسطی ایشیائی ریاستوں اور چین کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں. تو یہ ایک خطرہ پاکستان کو ہے، جو افغانستان کے مشرقی صوبوں سے ٹی ٹی پی کے کیمپوں کے ذریعے یہ لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ پناہ گاہیں بھی ہیں. دوسرا جو خطرہ ڈیولپ ہو گیا ہے وہ شمالی افغانستان میں. تو یہ چیلنج اب نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خود وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے، چین کے لیے اور روس کے لیے بھی ہو گیا ہے. اور اس کے لیے چونکہ ہم کہتے ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، تو کراس بارڈر ٹیررزم کا مطلب ہے کہ مختلف ملکوں کو اکٹھا ہو کے اس کا سدباب کرنا ہوگا. اکیلے پاکستان جو ہے وہ اس معاملے سے اب نہیں نمٹ سکتا، کیونکہ اس جنگ کی نوعیت پراکسی ہے، یعنی یہ گروہ ہیں، اعلی کار ہیں کسی کے سیاسی مقاصد کے لیے. اور ہر طرف آپ دیکھ لیجئے، ایران کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، تاشقند ازبکستان کو دیکھ لیں اور چین کو، سب کی طرف ان کی توپوں کے رخ ہیں. لہٰذا تو پاکستان کو کس کو اپنے ساتھ ملانا ہے، کس کے ساتھ بات کرنی ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ بات کریں؟ کیا چائنا اور پاکستان اس مقصد کے لیے ایک ہو جائیں؟ افغان جس کو ہمیشہ ہم برادر ملک کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور وہی افغان طالبان جو ہمیشہ پاکستان کو یقین دہانیاں کرواتے تھے کہ ہماری سرزمین کسی کے ملک بے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، وہ تو چیپٹر ایک طرح سے کلوز ہی ہو گیا جب وہ خود ہی انوالو ہیں. تو کیا چائنا اور پاکستان کو اکٹھا ہونا ہے اس مقصد کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں بہن اور برادر یہ اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہر ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، سیاسی مفادات، اقتصادی مفادات، اس کے تحت وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں. موجودہ صورتحال میں بلا شبہ پاکستان کو چین کے ساتھ ملا کے افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ بات کرنی ہوگی. ذبیح اللہ مجاہد جو کہ ان کے ترجمان ہیں، وہ بار بار اقوام متحدہ کی رپورٹ کے جواب میں کہہ بھی چکے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی کوئی پناہ گاہیں نہیں ہیں اور ہم نے مؤثر اقدامات کیے ہیں. لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ اور ٹی ٹی پی کے جو مسلسل بڑھتے ہوئے حملے ہیں پاکستان کے خلاف، اس سے اظہار کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان بالکل کوشش کرے، اور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا کلچر ملتا ہے، زبان ملتی ہے، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے ہم کوائٹلی، البتہ ضروری ہے کہ اگر پاکستان نے کچھ کرنا ہے تو کیمروں کے سامنے پبلکلی ہم افغان طالبان کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں. کیونکہ ہمیں سوچنا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو وہ پشتون ذہنیت ہے، یعنی مائنڈ سیٹ
کلچرل چیز بھی ہے کہ وہ قدامت پسند معاشرہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی ایگو، انا جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اس انا کو اگر آپ مجروح کرتے رہیں گے، پبلک میں ان کے خلاف الزامات لگا کے، بیانات دے کے، پھر ہم کہیں نہیں جائیں گے. وہ بار بار ہم افغان طالبان کے رہنماؤں نے کئی مرتبہ خود مجھے بھی کہا کہ جو بھی آپ کی شکایت ہے وہ آ کے ہمیں بند کمرے میں بتائیں، پھر ہم اس کا کوئی تلاش کریں گے. پبلکلی جب آپ ہماری بے عزتی کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی بے عزتی ہوگا، پھر ہم سے کسی اچھے کی امید نہ رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اس سارے سینیریو میں جو کے پی کے حکومت کا ڈیلیگیشن وہاں پر بھیجنا، آپ سمجھتے ہیں پھر یہ اچھا اقدام ہے؟ جی بالکل. دیکھیے، دنیا کی ہر کانفلکٹ، ہر تنازع، ہر جنگ بات چیت کے ذریعے حل ہوتا ہے. یہ بھی بڑا اچھا قدم ہے. یہاں سے 2-3 لوگ چلے جائیں، راہ ہموار کریں ایک بڑے وفد کے لیے، اور اس میں TOR جس کو کہتے ہیں کہ یعنی تیری شرائط کار جو ہے ڈائیلاگ کے لیے، وہ طے کی جانی چاہیے. ایک بات البتہ واضح ہے کہ اس میں پاکستان کو ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ جانا ہوگا افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے. اور یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ سراج الدین حقانی یا حقانی نیٹ ورک، اس کے لوگ پاکستان کے قریب ہیں، دوست ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ سراج الدین حقانی، ان کے اور دوست، اور ملا ہبت اللہ اخوند اور ان کے ساتھی اس وقت افغانستان کے حکمران ہیں. وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں بلکہ افغانستان کے حکمران ہیں. ہمیں ان کو اس نظر سے دیکھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو یہ کہے کہ جی حقانی نیٹ ورک جو ہے پاکستان کا دوست ہے، جبکہ ملا ہبت اللہ کے جتنے بھی جانثار ہیں، وفادار ہیں، وہ ان کا کوئی اور رتبہ ہے. ہمیں سب کو افغان سمجھ کے افغان پارٹی کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی ہے، حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. یہ خود بھی انہیں پسند نہیں ہے، کیونکہ پھر لوگ انہیں یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے ایجنٹ ہیں، قابل اعتبار نہیں ہے. لہٰذا بڑی سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے یہ قدم اٹھانا ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، جس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ 2024 میں بہت شہادتیں ہوئیں، بہت دہشت گردی کے حملے ہوئے سرحد پار سے، تو کیا ہمیں یہ سمجھنے پہ ہم مجبور نہیں ہیں کہ TTP افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور افغان طالبان کو پتہ ہے کہ سرحد پار حملے ہو رہے ہیں اور TTP کر رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی، کئی بار کروائی، کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو یہ سمجھا جائے کہ TTP ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ دیکھیے، اس حکومت کی، اس معاشرے کی اپنی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر سب مسلمان ہیں، اور بڑے ایک لحاظ سے سادے لوگ بھی ہیں کہ جو وہ بات کہتے ہیں اس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. اس میں وہ کسی کو یہ نہیں دیکھنا چاہتے کوئی ان کو دغا دے دے، ان سے کوئی غلط بات کرے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ جیسے بھی ہیں ایک الگ علیحدہ ملک ہے، آزاد ملک ہے. ہمیں ان کو ایک برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. بھلے وہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ ہمسائے کو کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہیں رہ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ جو، اور پاکستان بلا شبہ بڑا ملک ہے، زیادہ سٹیبل ملک ہے. اور دوسری بات جو اہم میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے سرحد کے اس پار، اس کے لیے ہمیں لازمی چین کو بھی ملا کے، ایران کو ملا کے بات چیت کرنی چاہیے. امتیاز صاحب، ہمیں یہ بھی مطلب کہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں را بہت انفلوئنشل ہے، اثر رسوخ رکھتی ہے، وہاں پر را کی بڑی پشت پناہی ہے دہشت گردوں کو. پچھلے دنوں جو ٹرمپ اور مودی کی ملاقات، ایک مشترکہ اعلامیہ، پاکستان پر الزامات کی بچھاڑ، امریکہ کا بھارت کو جدید اسلحے دینا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا، یہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک اور کھچڑی پک رہی ہے اس ریجن میں؟ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے امریکہ کی بھارت کو مضبوط کرنے کے لیے. دیکھیے، بھارت خود بہت مضبوط ہے، امریکہ کی سپورٹ اس کو نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مودی وائٹ ہاؤس میں معاہدوں پہ دستخط کرنے کے لیے پہنچے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ان کی کرسی پیچھے کھینچ کے ان کے بیٹھنے کی راہ ہموار کی، اور جب انہوں نے دستخط کر لیے تو اس کے بعد وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کرسی کے پیچھے کھڑے رہے، اور جب مودی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کرسی پیچھے کی تاکہ وہ سہولت کے ساتھ نریندر مودی وہاں سے نکل جائیں. یہ ہے بھارت کی اقتصادی قوت.
اس اقتصادی قوت کو امریکی سہارے کی ضرورت نہیں ہے.